ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، یہ مہینہ ذی قعدہ کا چل رہا ہے۔ 4-5 دنوں کے بعد ماہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، جو کہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہر مہینے کی آخری تاریخ کو ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرے۔ یہ ایک ایسی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معمول ہے جس سے امت کے تقریباً سبھی حضرات دور ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ عمل کرنا چاہیے۔ چاند دیکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ چاند دیکھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جب پہلا چاند نظر آتا ہے، چاند پر جب ہماری نظر پڑتی ہے تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم یہ دعا کریں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اس دعا کے اندر ایک خاص لفظ ہے ربی و ربک اللہ۔ چاند آسمان پر طلوع ہوتا ہے، آسمان کی بہت بلندی ہے، جہاں تک کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا ہے۔ ایسی بلندی پر چاند طلوع ہوتا ہے تو مسلمان چاند کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے چاند، تجھے اتنی بلندی پر ہونے کی وجہ سے فخر نہیں کرنا اپنے اوپر۔ اور اسی طرح جو حضرات چاند سورج کی پوجا کرتے ہیں ان کی تردید بھی ہے اس میں، اور مسلمان یہ کہتا ہے
ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا رب اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہی ہے، تو کوئی خدا نہیں ہے، تو بھی ایک مخلوق ہے۔ تو چاند دیکھنا چاہیے اور چاند دیکھ کر کے یہ دعا کرنا چاہیے۔ ایک تو ہوتا ہے زبان سے پڑھنا، وہ تو ہے ہی، اور ایک ہوتا ہے دعا کرنا۔ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس دعا کے اندر جو الفاظ ہیں ان کا معنی مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے دعا پڑھنا ہے۔ جب اس دعا کی تاثیر ہمارے دلوں پر ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس مہینے کی آخری تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ بڑا برکت والا مہینہ سامنے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے، اور ایسے ہی مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت ہے۔ تینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ایسے ہیں کہ ان جیسا دن پورے سال میں کوئی اور نہیں ہے۔ افضل ایام الدنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے یہ ایام ہیں۔ بقرعید سے پہلے جو 9 دن آتے ہیں اور بقرعید والا دن بھی اس میں شامل ہے، تو یہ پورے 10 دن سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل باقی دوسرے دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ جیسے ابھی جو ایام چل رہے ہیں ان میں ہم نے ایک نماز پڑھی مثال کے طور پر، اور ایک نماز ہم نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں پڑھی، بقرعید والے دن سے پہلے جو دن آتے ہیں ان میں ہم نے کوئی نماز پڑھی، تو جو نماز ہم نے بقرعید سے پہلے والے دنوں میں پڑھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب جو ایام چل رہے ہیں ان میں پڑھی ہوئی نماز سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اگر کوئی آدمی بقرعید کے 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں جہاد پر چلا جاتا ہے، کیا اس کے عمل سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے بقرعید کے 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر کوئی آدمی عام دنوں میں جہاد پر بھی چلا جائے لیکن بقرعید کے 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اس جہاد کے عمل سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ ہاں، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ آدمی عام دنوں میں جہاد پر نکلا اور اپنا مال بھی خرچ کر دیا، کچھ بھی بچا نہیں، اور اپنی جان کو بھی میدان جہاد میں اللہ کے لیے قربان کر دیا، تو اس کا یہ عمل بقرعید کے 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو پتہ کیا چلا، اب 4-5 دن کے بعد ایسے 10 دن آنے والے ہیں جو سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، اور ان میں کیا ہوا عمل سال بھر کے دیگر دنوں میں کیے ہوئے عمل پر زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں۔ لہٰذا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ
چاند کا انتظار کرنا ہے، ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو ہمیں اس کے اندر بہت سارے اعمال کرنا ہے، صدقہ ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے اور کلمہ طیبہ ہے، یہ سب ہمیں بہت زیادہ اس کے اندر کرنا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو ایام ہیں بقرعید کے شروع کے 10 دن، ان میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو، تسبیح و تحمید، تحلیل و تکبیر کثرت کے ساتھ کیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ایسے کلمات ہیں ان کے ذریعے اللہ کی ایسی تعریف اور ایسی بڑائی بیان کی جاتی ہے کہ دوسرا کوئی کلمہ ان 4 کلمے کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ یہ 4 کلمے زبان پر نہایت آسان، پڑھنے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، ہر چھوٹا بڑا عالم غیر عالم، مرد ہو عورت ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، پاکی اور ناپاکی کے ایام میں بھی جیسے عورتوں کو ہو جاتا ہے وہ پڑھ سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الگ الگ پڑھنا چاہیں الگ الگ پڑھ سکتے ہیں، ملا کر کے پڑھنا چاہیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی طرح ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان کو پڑھنے کے لیے وضو کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں ہے اور نہانے میں 15-20 منٹ اور وقت ہے، اس دوران اگر وہ پڑھنا چاہے، کوئی موقع آ گیا، اس نے کسی عجیب چیز کو دیکھا تو سبحان اللہ کہا، بالکل جائز ہے، الحمدللہ کہا، بالکل جائز ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اور جو عورتیں ناپاکی کے ایام میں ہوتی ہیں وہ بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں زیادہ ان کلمات کو پڑھا کرو، ان کلمات کا ورد ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ بقرعید کے ان 10 دنوں میں باضابطہ گلی کوچوں میں نکل کر کے صحابہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ ان کی آواز کو سن کر کے دوسرے لوگ بھی پڑھنے لگ جاتے تھے۔ اس قدر صحابہ کرام کو نیکیاں حاصل کرنے کا شوق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کا جذبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو 100 عرب غلام کو اللہ کے لیے غلامی سے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 100 عرب غلام، ایک غلام کو آزاد کرانا ہو کئی ہزار درہم یا دینار خرچ کرنا پڑتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کسی کے یہاں غلام تھے۔ بہت صحابہ کرام کی فہرست ہے جو پہلے کسی کے یہاں غلام رہے۔ تو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا 100 عرب غلام کو اللہ کے لیے غلامی سے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ کتنا معمولی سا عمل ہے لیکن اجر اور ثواب کے اعتبار سے کتنا زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو 100 گھوڑے میدان جہاد میں ساز و سامان کے ساتھ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ 100 گھوڑے اس زمانے میں ملک عرب میں جو جہاد وغیرہ ہوا کرتے تھے اس میں
گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا تھا. ایک ایک گھوڑا کئی ہزار درہم اور دینار پر آتا تھا. 100 مرتبہ آپ نے بیٹھے بیٹھے الحمدللہ کہا تو اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں 100 گھوڑوں کو ان کے ساز و سامان کے ساتھ، جو بھی جنگی سامان ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. آج کل گھوڑوں کے ذریعے جنگ تو نہیں ہوتا ہے، جنگ کے اندر گھوڑوں کی جگہ ٹینک استعمال کرتے ہیں. ٹینک بہت بڑی ٹینک جو جس کے پہیے بھی لوہے کے ہوتے ہیں، چین ہوتا ہے، اس کے اندر 10-12 آدمی چھپ سکتے ہیں. باہر سے بم ڈالو، میزائل ڈالو، اس ٹینک کو کچھ نہیں ہوتا. وہ پانی کے اندر بھی وہ ٹینک چلا جاتا ہے. ایسے 100 اندازہ لگا لیجئے کتنا بڑا ثواب ہے. بیٹھے بیٹھے آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ کہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. 100 اونٹ. کبھی دیکھا ہے اونٹ آپ نے؟ پوری زندگی میں 2 بار 4 بار دیکھا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ محلے میں اگر کوئی بڑا آدمی، مالدار آدمی بقرعید کے موسم میں اونٹ لے کر کے آ جاتا ہے قربانی میں پیش کرنے کے لیے، اس محلے کے علاوہ پورے شہر میں جتنے محلے ہیں سب کے بچے آ جاتے ہیں اونٹ کو دیکھنے کے لیے. تو اتنا بڑا جانور اور ایسے 100 اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے سے. کہیں کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے حضرت مفتی صاحب بیان میں بولے ہی 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو 100 اونٹ قربانی کرنے کے برابر ہے، لہٰذا مجھے پوری زندگی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قربانی ہو گئی 100 بار پڑھ لو اللہ اکبر. نہیں، وہ ایک ایکسٹرا ثواب ہے، وہ ایک اضافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعزاز اور انعام ہے کہ 100 مرتبہ تم نے اللہ اکبر کہا تو 100 اونٹ قربان کرنے کا ایک نفلی ثواب آپ کو دیا جاتا ہے. آپ کے سر پر جو قربانی واجب ہے وہ ادا نہیں ہوتی، اس کو تو آپ کو کرنا ہی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس خالی جگہ کو اللہ تعالی نیکیوں سے بھر دیتا ہے. اب اندازہ لگائیے زمین کہاں آسمان کہاں. پوری دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، ٹیکنالوجی کے ماہر، سیٹلائٹ یہ بنانے والے، راکٹ بنانے والے گئے اور ایک جگہ پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں. حالانکہ یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ لوگ چاند پر پہنچے ہیں، ایک تخمینہ، ایک ازمپشن ہے کہ ہم لوگ چاند پر پہنچے ہیں، لوگ کہتے ہیں. لیکن آسمان کے نیچے تو کئی ہزار ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے اور بہت سارے اس کے درمیان گھومنے والے پلانٹس ہیں. تو آسمان تو بہت بلندی پر ہے، آدمی تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. آپ نے 100 مرتبہ بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ کہا تو زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس پوری خالی جگہ کو اللہ پاک نیکیوں سے بھر دیتا ہے. کتنا معمولی سا عمل ہے. یہ تو عام دنوں کی بات ہے، عام دنوں کی بات ہے کہ اتنا ثواب ہے. اور یہی عمل ہم نے اگر بقرعید کے ان 10 دنوں میں کر لیا پھر کیا ہی کہنا ہے. اور اس ثواب کے اندر کتنا اضافہ ہو جائے گا، اس عمل سے اللہ پاک کتنا زیادہ خوش ہو جائے گا، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. مرنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر اعمال کر سکتا ہے؟
नेकी कमा सकता है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मदीने मुनव्वरा में जो वहद पहाड़ है, मदीना के अतराफ व अकनाफ में उतना कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतना सवाब रोजाना कौन कर सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, इसका सवाब ऐसा है जैसा कि वहद पहाड़ के बराबर। तो ये मामूली से आमाल हैं जिनको हमें रोज़ाना अपने मामूलात में शामिल करना है। सुबह शाम हमें 100 मरतबा कम अज़ कम पढ़ना है, और चलते फिरते, दुकान पर बैठे हुए, गाड़ी चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, तो इन अज़कार को पढ़ते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा इस पर हमें सवाब मिलेगा, और जो काम हम कर रहे होंगे उस काम के अंदर बरकत भी आ जाएगी। खाली बैठकर हम क्या करेंगे? हमारे नौजवान खाली वक्त अगर मिलता है फौरन इब्लीस को लेकर के बैठ जाते हैं, शैतान को लेकर के बैठ जाते हैं। कोई नाली के पास बैठा हुआ है, कोई घूड़ के पास बैठा हुआ है। घर में बैठे तो अम्मी चप्पल ले को मार दी, क्या रे कब भी मोबाइल में देख लेता रहता, अब्बा है तो और एक क्या तो ले लेके माराल दी। इस वास्ते मोबाइल किसी तरह उसको मिल गया, अब गलियों में इधर उधर, नालियों के पास इधर उधर बैठ करके वो गेम खेलते रहते हैं। वो अल्लाह का करम ऐसा हुआ, मोबाइल से बहुत सारी चीज़ों को बयान कर दिया गया है। वो एक टिकटॉक है, नाटक करने वाला, जिसमें सारी लड़कियों ने अपनी जीनत को बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने औरत को बनाया था एक मर्द के लिए। हाँ, वो अगर निकाह करके मर जाए या तलाक दे दे तो दूसरे मर्द के लिए। अल्लाह ने उसकी खूबसूरती बनाया था सिर्फ एक मर्द के लिए। अब टिकटॉक पर हमारी नौजवान लड़कियां अपनी जवानी को दिखा रही हैं, चेहरा दिखाती हैं, होंठ दिखाती हैं, और पूरा जिस्म भी दिखाती हैं, पतले अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े पहन करके। और बाप भी खुश हो रहा है कि मेरी बेटी कितना ज़्यादा वो मोबाइल के बारे में जानती है, मेरी बेटी के फॉलोअर्स इतने हैं। लड़कियों को मोबाइल दिलवा करके उनकी खूबसूरती को ज़ाया कर रहे हैं। हदीस पाक में आता है, जो औरत बेपर्दा घूमती है और जो औरत अपना हुस्न जमाल दूसरों के सामने जाहिर करती है, उसके ऊपर नज़र लग जाती है। उसकी खूबसूरती मान लीजिए 40 साल में ख़त्म होने वाली हो तो 30 साल के अंदर ही उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। कोई बाप अपनी बेटी की खूबसूरती पर या उसके गोरे रंग का होने पर फ़ख्र ना करे और दूसरों के सामने दिखाता ना फिरे, ये उसके दयूस होने की अलामत है, बेशरम होने की अलामत है। बाप को चाहिए अपनी बेटी को पर्दे का पाबंद बनाए, बुर्का पहनाए। बल्कि उलमाए किराम ने फरमाया है कि 8-9 साल से ही आदत डाले, ओढ़नी डालना, लंबा वो निकाब जो आता है वो पहनना आदत डाले, और बालिगा हो जाए तो पर्दे का पूरा एहतमाम करवाए। चाहे बच्ची स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो, अल्लाह का हुक्म पहले है, बाद में सारी दुनिया है। तो मोबाइल के अंदर से बहुत सारे एप्लीकेशंस, तकरीबन 60 एप्लीकेशन ख़त्म हो गए। सुना है कि पबजी भी उसमें चला गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम है। तो उसमें नौजवान हमारे बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, पबजी गेम जलाने वाला। एक नौजवान को मैंने देखा, वो गली में जब चलता फिरता है हाथ ऐसे ऐसे करके चलता फिरता है, मैंने अपनी आंखों से देखा। बाद में मुझे पता चला कि वो पबजी गेम खेलता है। ऐसे ही हालत हो जाएगी। आदमी जिसमें लगेगा उसका धुन सवार हो जाएगा उसके जहन में। ख्वाब में भी वो यही देखेगा कि इसको जला रहा हूँ, उसको मार रहा हूँ, इसको कब्रिस्तान पहुँचा रहा हूँ। समझ में आ गई बात? वो ऐसे ही करता रहेगा। जो आदमी जिक्र करता है चलते फिरते उठते बैठते, अगर खुदा न खास्ता उसका इंतकाल होने वाला है, एक्सीडेंट में है, बेहोशी के आलम में है, लेकिन उसकी आदत चूंकि कलिमा पढ़ने की है, सुबहान अल्लाह कहने की है,
تو بے ہوشی کے عالم میں بھی مرنے کے وقت میں اس کی چونکہ عادت ہے، اس لیے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ نکلوا دیتا ہے، عادت ہے اس کی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ جو بقرعید کے شروع کے 10 دن ہیں، اس میں اس کا اہتمام کرنا، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ ذی الحجہ کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یہ جو شروع کے 9 روزے ہیں، 10 تاریخ کو تو بقرعید ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، 11 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا حرام ہے، 12 کو بھی روزہ رکھنا حرام ہے، 13 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا حرام ہے، اور رمضان جب آتا ہے تو عید والا جو دن ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو سال میں یہ 5 دن ہے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ کوئی بھی روزہ رکھے گا تو حرام ہے، جائز نہیں۔ اس سے پہلے جو 9 دن آتے ہیں، بقرعید کے دن سے پہلے جو 9 دن آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 1 سال آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ رمضان کے 30 روزے آ جاتے ہیں، ابھی آیا بھی نہیں، ایک 15 دن شب برات آتی ہے، اماں رمضان آنے والا ہے، روزہ رکھنا۔ حضرتاں روزہ نہیں رکھے تو کیا کیا کی وعیداں جہنم گہنم کر کو بیان میں بولتی ہیں، ڈراتی۔ آدمی سوچتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے مہینے کے 30 روزوں کے سلسلے میں۔ سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے 1 روزہ رکھنا ماہ ذی الحجہ کا۔ اور عرفہ کا جو روزہ ہے 9 تاریخ کا روزہ، جس تاریخ میں حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں، حاجیوں کے لیے تو 9 تاریخ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ ان کو کہا گیا کہ آپ نہ رکھو، کیونکہ تمہیں محنت کرنا ہے، دھوپ میں تمہیں کھڑا رہنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، اور تمہیں چلنا پھرنا ہے، ان کو تو منع ہے۔ لیکن ہم سب کو یہ حکم ہے کہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھو۔ شروع کے جو 8 دن ہیں، 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگلے 1 سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ پیشگی معاف کر دیتا ہے، ایڈوانس اللہ تعالیٰ اگلے 1 سال کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ کون سے گناہ؟ کسی کی گالیں دیا، کسی کا مال چرا لیا، کسی کی غیبت کی، کسی کو نقصان پہنچایا، یہ گناہ معاف نہیں ہوتے، یہ بڑے بڑے ہیں، پہاڑ جیسے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان گناہوں کی معافی تو توبہ سے ہوتی ہے، اور جس کو تکلیف پہنچایا ہے اس سے معافی مانگنے سے ہوتی ہے، اور جس کا مال لیا ہوا ہے اس کا مال واپس کرنے سے ہوتی ہے۔ جو صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، معمولی گناہ، وہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، 9 تاریخ کا روزہ رکھنا 1 سال گزرے ہوئے گناہوں کا اور آئندہ 1 سال آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنا ہے، ابھی سے ایک شیڈیول بنا لینا ہے، ایک نظام الاوقات مرتب کر لینا ہے کہ چاند نظر آئے گا تو ہمیں ان 9 دنوں کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں اللہ پاک نے قسم کھا کر کے فرمایا والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر کی، فجر کا جو وقت ہے، بقرعید والا جو دن ہے اس میں جو صبح کا وقت ہے، اس وقت کی اللہ نے قسم کھا کر کے فرمایا ولیال عشر، اور جو 10 راتیں ہیں، بقرعید سے پہلے جو 10 راتیں آتی ہیں، ان 10 راتوں کی اللہ پاک نے قسم کھایا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، یہ 10 راتیں بہت زیادہ فضیلت والی راتیں ہیں، اسی لیے اللہ پاک نے ان کی قسم کھا کر کے آگے اس سورت کے اندر کوئی اہم بات بتائی ہے۔
اور بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے 30 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا، اور اس کے بعد فرمایا 30 دن جب پورے ہوئے اللہ نے فرمایا اور 10 دن یہیں رہو۔ تو وہ جو اور 10 دن ہیں وہ یہی دن تھے، بقرعید کے شروع کے 10 دن، تو بہت فضیلت والے یہ دن ہیں۔ اس لیے ہمیں ان دنوں میں دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اور رات کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ماہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہر رات شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ قرآن شریف میں جو آیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے جو کہ رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں آتی ہے، وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے اس کا ثواب، اس کی عبادت کا ثواب۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کی جو شروع کی 10 راتیں ہیں وہ شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اور شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 مہینہ عبادت کرنے کے برابر ہے۔ 1000 مہینے میں کتنی راتیں ہوتی ہیں؟ 1000 مہینے میں کتنی راتیں ہوتی ہیں؟ 30,000 رات۔ تو آپ اگر ماہ ذی الحجہ کی شروع کی راتوں میں سے ایک رات بھی جاگیں گے، چاہے آدھے گھنٹے کے لیے آپ رات میں اٹھ گئے، یا کم از کم ادنا درجہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا، تو رات کا عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو ماہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتوں میں سے ایک رات عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اور شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب کیا ہے؟ 1000 مہینوں میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ تو ماہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتوں میں ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں کی راتوں میں عبادت کرنے کے برابر ہے، یعنی 30,000 رات عبادت کرنے کے برابر۔ ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 30,000 رات عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اگر آپ نے 10 راتوں میں عبادت کر لیا تو 3 لاکھ رات عبادت کرنے کے برابر ہے۔ دیکھیے عمل کتنا معمول ہے لیکن ثواب کتنا ہے۔ عمل بہت معمولی سا ہے لیکن ثواب کے اعتبار سے کتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں ماہ ذی الحجہ کی جو شروع کی 10 راتیں ہیں ان راتوں میں عبادت کرنا، اور دن کا روزہ رکھنا، اور دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، اور ساتھ میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ خالی گھڑے کے اندر اوپر سے پانی ڈالتے ہی نیچے روزن ہے، کیا فائدہ؟ آپ نیکیوں کو جمع کر رہے ہیں تو گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ ادھر نیکیاں بھی جمع ہو رہی ہیں، ادھر گناہ بھی جمع ہو رہے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو گناہوں سے بھی بچنا۔ اسی طرح احادیث کے اندر ایک حکم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو آدمی اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ قربانی کرنے والے کے لیے یہ عمل مستحب ہے۔ لہذا جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان کے اوپر قربانی واجب ہے یا کوئی آدمی قربانی واجب تو نہیں ہے پھر بھی وہ کر رہا ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو ان دونوں کے لیے مستحب ہے، افضل ہے کہ وہ ناخن نہ کاٹے اور بال نہ کاٹے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟
علماء کرام نے فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ کے دنوں میں، حج والے دنوں میں حجاج کرام احرام باندھ کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب جب وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، وہ بال نہیں کاٹ سکتے، وہ خوشبو نہیں لگا سکتے، سلا ہوا کپڑا وہ نہیں پہن سکتے، اور پیک چپل، ایسا جوتا جس سے پیر کا اوپر والا حصہ اور یہ ایڑی وغیرہ ڈھک جائے، ایسا جوتا بھی وہ نہیں پہن سکتے۔ اس طرح کی ان کے اوپر پابندیاں ہیں۔ جو لوگ حج پر نہیں جاتے، دنیا میں مختلف جگہوں پر رہ جاتے ہیں، بقرعید کے یہ ایام آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم حاجیوں کی شکل اختیار کر لو۔ تم کو حج پر جانے کی توفیق نہیں ملی، اسباب مہیا نہیں ہے، کوشش کی ہے لیکن نہیں جا پائے، یا کوشش کرنے کے لیے تمہارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، یہیں پر تم رہ گئے ہو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم حاجیوں کی شکل بنا لو۔ حاجیوں کی شکل کیسے بنانا ہے؟ اپنے بال کو نہ کاٹو ان 10 دنوں میں جب تک کہ تمہاری قربانی نہ ہو جائے، اور ناخن کو نہ کاٹو۔ اس طرح سے تم مشابہت اختیار کر لو تاکہ تمہارے دل کے اندر جو ایک تڑپ ہے اس میں تم کو تسلی مل جائے کہ میں حج پر تو نہیں جا سکا لیکن حاجیوں کی شکل اختیار کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے سامنے جو جادوگر آئے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنا کر کے وہ آئے تھے اور اپنا جادو دکھایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا ہو گیا، اور تمام جادوگروں نے جو بھی سانپ بنا کر کے چھوڑا تھا سب سانپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے کھا لیا۔ یہ سب دیکھ کر کے وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بلند کرنے لگے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ انہوں نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل کے اندر مشابہت اختیار کی تھی، اس لیے اللہ پاک نے اسی بنا پر ان کے اوپر رحم کھایا اور ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اب جو آدمی قربانی نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کر پا رہا ہے، تو علماء کرام نے لکھا ہے وہ بھی اگر مشابہت اختیار کرے گا، بال اور ناخن نہیں کاٹے گا، انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک اور حکمت علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو جانور بقرعید میں قربان کیا جاتا ہے، دراصل وہ ہماری جان کے بدلے میں کیا جاتا ہے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانور کی قربانی پیش کی تھی یا اپنے بیٹے کی؟ اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اللہ نے اس کو قبول فرما کر جنت سے مینڈھا بھیجا اور حکم فرمایا کہ اس کی قربانی کر دو۔ تو جو جانور ہم بقرعید میں ذبح کرتے ہیں وہ ہماری جان کے بدلے میں ہے، ہمارے جسم کے ہر عضو کے بدلے میں اس جانور کا عضو ہے، ہمارے باڈی پارٹس کے بدلے میں اس کے باڈی پارٹس ہیں بقرعید میں جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے جسم کے اندر جب قربانی ہو رہی ہو کوئی ایک پارٹ کم نہ ہو، لہٰذا ناخن کو بھی کم نہیں کرنا، اس کو رکھو، باقی رکھو، بال وغیرہ کو بھی کم نہیں کرنا، اس کو باقی رکھو۔ قربانی ہو جائے اس کے بعد میں ناخن کاٹ لیں، بال کاٹ لیں، زیر ناف کے بال کاٹ لیں، داڑھی کو ٹچ نہیں کرنا۔ داڑھی تو پوری زندگی رکھنا واجب ہے اور پیغمبروں کی سنت ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، اس کو ٹچ نہیں کرنا، ایک مٹھی رکھنا اس کو۔ نئی حضرت آفس میں لوگاں چھڑاتی
کیا ان آفس والے قبر میں آنے والے ہیں کیا؟ قبر میں آفیسر آئے گا، قبر میں اسکول کا ہیڈ ماسٹر پرنسپل آئے گا آپ کو بچانے کے لیے؟ نہیں، وہاں تو یہی چیزیں آنے والی ہیں۔ یہ واجب ہے داڑھی رکھنا پوری زندگی، لہٰذا اس کو تو نہیں کاٹنا ہے۔ ہاں زیادہ بڑی ہو گئی کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے ناخن پہلے سے ہی لمبے ہیں اور اس کو کاٹے ہوئے 40 دن ہو گئے تو پھر جائز نہیں کہ وہ مزید اس کو لمبا رکھے، نہیں، اس کو کاٹ لینا۔ اگر بقرعید کے ان 10 دنوں میں اس کو ناخن کاٹے ہوئے 40 دن ہو گئے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اور بڑا کر کے رکھے، نہیں، اس کو کاٹنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کاٹے گا تو گنہگار ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے ایک بار ناخن کاٹ لیں، اور زیادہ لمبے جو بال ہیں سر کے اور داڑھی کے اس کو کاٹ لیں، اور زیر ناف بغل کے بال کاٹ لیں، تاکہ 10 دنوں میں یہ بال ناخن وغیرہ زیادہ لمبے نہ ہو جائیں، اور 10واں دن جب آئے آپ کا جانور قربان ہو تو قربانی کے بعد آپ اپنے ناخن کو، بال کو، زیر ناف وغیرہ کے بالوں کو اور داڑھی کے جو زائد بال ہیں ان کو آپ کاٹ لیں۔ تو بقرعید کے شروع کے 10 دنوں کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ تمام فضیلتیں نصیب فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔